اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی اپنے فضل سے معاف کر دے۔ یا اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمانا۔ یا اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، اور ایک جماعت اسی طرح ہر وقت سجدے میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے یہ اکرام و اعزاز فرمایا ہے کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا، تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے تو انہیں اسی کی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھو۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس سے سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہیں۔ اول علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ اور دوسرے وضو، تیسرے لباس، چوتھے وقت، پانچواں قبلے کی طرف رخ کرنا، چھٹا نیت، ساتواں تکبیر تحریمہ، آٹھواں نماز میں کھڑا ہونا، نواں قرآن شریف پڑھنا، 10واں رکوع، 11واں سجدہ، 12واں اتحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جزو ہیں۔ اول علم کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینے اور حسد سے پاک کرے، جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے یہ کہ پاک ہو، تیسرے سنت کے موافق ہوں کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پہ نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکیں۔ دوسرے اذان کی خبر رکھے۔ تیسرے دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو، دوسرا یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے مالک کے سامنے جس طرح ہمہ متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرا ہاتھوں کو کانوں کو تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا۔ تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ رہے،
دوسرے دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے، تیسرے کسی طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرأت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول، صحیح ترتیل سے پڑھے، دوسرے اس کے معنی پہ غور کرے، تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزوں میں، اول یہ کہ کمر اور رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا رکھے نہ اونچا۔ دوسرے، ہاتھ کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پہ رکھے۔ تیسرے، تسبیحات کو عظمت و وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدوں میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھوں کی کوہنیاں کھڑی رہیں، تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے، دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، پھر فرشتوں اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی، تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ درود وسیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مجھ پر درود شریف پڑھا کرو تو میرا وسیلہ بھی مانگا کرو۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ یعنی مقام محمود ہے۔ اس درود شریف میں مقام محمود کا ذکر ہے۔ ایک بار اس درود شریف کو کسی بھی نماز کے بعد اگر پڑھا جائے تو لوگ اس کی عزت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کروڑوں درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔